السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب العلل و معرفت الرجال للامام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مختصراً تعارف پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارا دورہ علل حدیث آخری مراحل میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ جس میں ہم نے 43 لیکچر دیے، 43 لیکچروں میں ہم نے علت کے اصول و ضوابط بیان کیے۔ دوسرے حصہ میں ہمارے پیش نظر علل حدیث پر لکھی گئی کتب کی تدریس تھی، وہ بھی اللہ رب العالمین کی خاص رحمت سے جاری ہے۔ کچھ کتب پر تدریس جو ہم نے منہج مقرر کیا تھا کہ 10 لیکچر ہم دیں گے، وہ مکمل ہوئے ہیں۔ آج سے ہم امام احمد بن حنبل کی مبارک کتاب العلل و معرفت الرجال پر بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات اور علماء کرام کے ذہن میں کتب علل کا منہج، کتب علل کا تعارف آ جائے اور وہ ان کتابوں سے استفادہ کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مختصر حالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا نام احمد تھا، کنیت ابو عبداللہ۔ آپ امام اہل سنہ والجماعہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا مکمل نام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی بغدادی ہے۔ آپ شیبان کے خالص عربی النسل قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عہد صدیقی کے نامور اسلامی سپہ سالار سیدنا حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 3 سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم محمد وفات پا گئے۔ آپ کی مکمل تربیت و کفالت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے شروع سے ہی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر عظیم احسان امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شکل میں سامنے آیا کہ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا، یہ دور تاریخ اسلام کا انتہائی خطرناک اور نازک دور تھا۔ اس زمانہ میں خلیفہ مامون نے فلسفیوں کی گمراہ کن کتب کے عربی تراجم کروائے، جس سے گمراہ فرقوں جہمیہ، معتزلہ، کرامیہ، قدریہ، اشعریہ، خوارج، رافضہ، کرامتہ، باطنیہ وغیرہ کو بہت تقویت ملی۔ ان گمراہ فرقوں سے زمین بھر چکی تھی، ہر طرف ان کا ہی اثر رسوخ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف قرآن و حدیث کے خلاف ایک محاذ برپا تھا، اور وہ محاذ کسی ایک عالم کی طرف سے نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں گمراہ علماء سو کی طرف سے تھا، اور ان کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی۔ وہ صرف علماء ہی نہیں تھے بلکہ مستقل طور پہ گمراہ فرقوں کے بانیان تھے۔ ان کے پاس پورے پر لشکر تھے، حکومتوں کا ساتھ اس پر مستعد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ان گمراہ فرقوں کی سرکوبی کے لیے امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم برگزیدہ بندے نے ساری زندگی تدریسی تصنیفی خدمات سر انجام دیں اور باطل فرقوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگردوں کے کارنامے
उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह का एक अजीम एहसान साबित हुए। वल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद और इनके शागिर्दों का तारीख़ इस्लाम में बहुत ही सुनहरी कारनामा है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हमें तौफीक दी तो हम इस पर मुस्तकिल किताब लिखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के असातिज़ा में से इमाम मुहद्दिस हुशैम बिन बशीर अल-वासिती हैं। अभी 4 साल उम्र थी इमाम अहमद रहमहुल्लाह की कि उन्होंने बगदाद के मुहद्दिस वासिती से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। फिर जब बड़े हुए तो बगदाद के दीगर मुहद्दिसीन, फिर कूफा, बसरा, मक्का, मदीना, यमन, शाम और जज़ीरा का सफ़र किया और वहाँ से इल्म हासिल किया। आपके मशहूर असातिज़ा 100 से ज़्यादा उनकी तादाद है। चंद एक के नाम ये हैं: हुशैम बिन बशीर, इमाम वकी, इमाम यहया बिन सईद अल-कत्तान, इमाम सुफियान बिन उयैना और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह। अल्लाहु अकबर। आपके शागिर्दों में से बहुत बड़ी तादाद जलीलुल कदर आइम्मा मुहद्दिसीन की है, जिनमें से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, अल्लाहु अकबर, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह और खल्क़े कसीर ने आपसे फ़ायदा उठाया। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया इमाम अहमद रहमहुल्लाह से। अपनी मुबारक किताब सुनन अबी दाऊद में 220 अहादीस लाए हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रहमहुल्लाह मुत्तफ़िका इमाम थे, इलल के इमाम थे, जरह तदील के इमाम थे और बहुत ज़्यादा सिफ़ात के मालिक थे। इमाम ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने फरमाया इमाम अहमद के हवाला से, इमामुल मुहद्दिसीन अन्नासिरु लिद्दीन वल मनाजिलु अनिस्सुन्नह वस्साबिरु फिल मिहना, कि आप मुहद्दिसीन के इमाम थे, दीन की मदद करने वाले, सुन्नत का दिफा करने वाले और आजमाइश में सब्र करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। ये कौल तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 412 में है। इमाम अली बिन मदीनी ने कहा, अहमद बिन हम्बल सय्यदुना, कि इमाम अहमद बिन हम्बल हमारे सरदार हैं। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 417। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी ने कहा, क्या ये कितना कीमती कौल है। फरमाते हैं, मा आलम फ़ी अस्हाबिना अस्वद अर्रास अफ़क़ाहु मिन अहमद बिन हम्बल, मैं अपने साथियों में जिनके सर के बाल काले हैं, सुबहान अल्लाह, अहमद बिन हम्बल से ज़्यादा फ़क़ीह किसी को नहीं जानता। अल्लाहु अकबर। बाल काले से मुराद है कि भी नौजवान हैं, कि नौजवानों में से सबसे बड़ा फ़क़ीह मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के अलावा किसी को नहीं जानता। ये कौल अल-जर्ह व तादील लिब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 294 में है। इमाम कुतैबा बिन सईद ने कहा, इज़ा रअयत अर्रजुला युहिब्बु अहमद बिन हम्बल फ़अलम अन्नहु साहिबु सुन्नह व जमाआ, जब आप किसी आदमी को देखें कि वो अहमद बिन हम्बल से मोहब्बत करता है तो जान लो कि वो सुन्नत और जमात के मनहज पर है। अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 308। यानी ये इमाम अहले सुन्नह वल जमा इमाम अहमद बिन हम्बल से मोहब्बत ज़रूरी है। इनसे मोहब्बत गोया दीन और ईमान से, मनहज सलफ़ से मोहब्बत है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये बात करना चाहता हूँ, बंदा नाचीज़ इब्न बशीर अल-हुसैनवी ने अब तक इमाम अहमद बिन हम्बल की मुतअद्दद कुतुब पर काम किया। इस इमाम और मुहद्दिस से मोहब्बत की खातिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह
امام احمد رحمہ اللہ کے 5 رسائل کو جو عقیدہ پر تھے، منہج پر تھے، ان کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیشن کر کے شرح تحقیق کر کے ان کو شائع کیا، مجموعہ مقالات اصول السنہ کے نام سے۔ یہ ہماری کتاب بہت مقبول ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جیل میں بیٹھ کر الرد علی الزنادقہ والجہمیہ کتاب لکھی تھی، بڑی مقبول اور کمال درجہ کی کتاب، جہمیہ اور زنادقہ کے رد پر بے مثال کتاب، اس پر بھی ہم نے کام کروایا اللہ کی رحمت سے، اس کو بھی تحقیق اور شرح کے ساتھ ہم نے اپنی طرف سے شائع کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح آج سے 8 سال پہلے مسند الامام احمد بن حنبل جو 50 جلدوں میں شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور ان کی ٹیم کی تحقیق سے الرسالہ والوں نے شائع کیا ہے نسخہ، اس کی تحقیق کی تلخیص ہم سے دارالسلام نے کروائی۔ وہ ایک ٹیم ورک تھا جس میں بندہ نچیز میں خود بھی شامل تھا۔ اس طرح امام احمد کے دیگر کی کتابوں پر بھی ہم نے کام کیے ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم نے ان کی تمام کتابوں کو شائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم امام احمد بن حنبل کی ساری توراث پر کام کریں، اس کو نئے انداز میں شائع کریں۔ فتنہ خلق قرآن ایک لمبی چوڑی داستان ہے، تفصیل ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے مجموعہ مقالات اصول السنہ جو شائع کی، اس کے صفحہ نمبر 22 سے لے کر 26 تک اس کی تفصیل لکھ دی ہے۔ اور پھر حنبل بن اسحاق رحمہ اللہ نے جو اپنے چچا اور اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کتاب لکھی تھی، محنہ الامام احمد بن حنبل کے نام سے، اس کا بھی ہم نے ترجمہ کروا لیا ہے، کمپوزنگ بھی ہو گیا، انشاءاللہ ہم اسے بھی شائع کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہم نے منہۃ الباری شرح صحیح بخاری حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے فوائد شائع کیے، 6 جلدوں میں شائع ہو گئے ہیں، آگے بھی کام جاری ہے۔ مکتبہ قدوسیہ کی مشارکت سے اس کی پہلی جلد میں بھی مسئلہ خلق قرآن پر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے بہت ہی مفصل بحث کی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث، اس دور کے عظیم محدث اور امام، ہر فن مولا، ہر فن کے امام، میری مراد شیخ عبدالرحمن ضیاء حافظہ اللہ، ان کی بھی ہم نے شرح صحیح بخاری ریکارڈ کی تھی، بڑی مفصل شرح ہے، یہ 20 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے۔ تو اس کی ریکارڈنگ پر ہم نے ریکارڈ کروائی اپنے بھتیجے شیخ احسان یوسف صاحب کو بھیج کر، تو احسان صاحب کی ڈیوٹی لگے، وہ لکھ رہے ہیں۔ شیخ محترم نے بھی اس مبارک شرح جو ضیاء القاری شرح صحیح بخاری کے نام سے ہم شائع کر رہے ہیں، اس کے مقدمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن پر بحث کی ہے، اور بھی کی کتابوں میں ہم نے اس پر بحث کی ہے۔ الابانہ عن اصول الدیانہ، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی اس پر تفصیلی بحث موجود ہے جو ہم نے اردو میں شائع کی شرح کے ساتھ، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور بھی کی کتابوں پر یہ بحث موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل جرح و تعدیل کے علل کے بہت بڑے امام تھے، اس پر آپ تفصیل دیکھیں۔ بحر الدم فی من تکلم فیہ الامام احمد بمدح او ذم للامام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے اور عام متداول ہے، یہ کتاب جرح و تعدیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے موسوعۃ اقوال الامام احمد رحمہ اللہ، یہ بھی بڑی کمال کتاب ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب الجامع لعلوم الامام احمد بن حنبل، یہ بہت مفصل کتاب ہے، تقریباً 26 جلدوں پر ہے، وہ تو کیا کمال ہے۔ عقیدہ کی بحوث، فقہی بحوث، علوم حدیث کی بحوث، عبادات کی بحوث، اصول کی بحوث، جرح و تعدیل کی بحوث، علل کی بحوث، ساری ایک جماعت نے اکٹھی کر دی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بہرحال جرح و تعدیل کے متفقہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ آپ 12 ربیع الاول 241 ہجری کو جمعہ کے دن فوت ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ آپ کے جنازہ پر بہت بڑی تعداد شریک تھی۔
حافظ ابن حجر نے جنازے میں 8 لاکھ مردوں اور 60,000 عورتوں کی شرکت کا اندازہ لگایا ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ نمبر 75۔ امام ابو زرع رازی نے کہا کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ امام احمد کی نماز جنازہ پر کھڑے ہونے والے لوگوں کی جگہ کی پیمائش کی جائے۔ وہ جگہ اندازے میں اتنی تھی کہ اس میں 20 لاکھ افراد سما سکتے تھے۔ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 1 صفحہ نمبر 212۔ اسلمی نے کہا کہ میں امام دارقطنی کے ساتھ ابو الفتح القواس کے جنازے پر تھا۔ جب انہوں نے بندوں کو دیکھا تو کہا میں نے ابو صالح بن زیاد کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے سنا اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ اہل بدعت سے کہو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے کے دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قول سیر اعلام نبلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 358 تک 58 میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس امام اور دیگر ائمہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی کتب کو جو کتب دین ہیں، جو کتب ایمان ہیں، کتب عقیدہ ہیں، کتب علل ہیں، کتب حدیث ہیں، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت تک انشاءاللہ ایسے محدثین کی کتابیں سورج کی طرح چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں، امت ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ پوری امت مسلمہ صدقہ جاریہ ہیں ان ائمہ محدثین کا انشاءاللہ ثواب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کی طرح اور ان سے بڑے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم فوت ہوں تو ہماری کتابیں، ہمارا علم بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اگلے لیکچروں میں ہم دیگر بحث کرتے ہیں انشاءاللہ امام احمد پر۔